ایک بار پھر خوش آمدید پروگرام میں اب استانا خواں اشرف علی قادری بھی تشریف لا چکے ہیں اور ہم ملتمس ہیں کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پروگرام کے دوسرے حصے کا آغاز کریں۔ جی اشرف علی قادری۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلا ذرا میری مٹھی میں ہے کیا سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلا ذرا میری مٹھی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا مٹھی سے کنکر بولا لا الہ الا اللہ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پہ رکھا پتھر پھر بھی لب پر جاری تھا لا الہ الا اللہ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا
الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے شان بڑی، میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے شان بڑی، چاہے غوث اعظم ہو یا ہو داتا حجویری، میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے شان بڑی، چاہے غوث اعظم ہو یا ہو داتا حجویری، یاد نہیں تمہیں وہ منظر، یاد نہیں تمہیں وہ منظر، خواجہ نے جب خود چل کر 90 لاکھ کو پڑھوایا، لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ، تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ثنا خان اشرف علی قادری، خوبصورت کلام اور خوبصورت آپ کی آواز۔ مولانا مسکین نقشبندی صاحب، ہم بریک پہ جانے سے پہلے جو گفتگو کر رہے تھے معاشرتی انحطاط کی بات کی ہم نے، پھر اس کے بعد ہم صدقۃ الفطر کی بات کر رہے تھے، تو آپ نے کہا زکوٰۃ میں اس میں جو فرق ہے، میں چاہتا ہوں ایک دفعہ پھر دوہرا دیجئے۔ عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید زکوٰۃ کی ہی یہ بھی کوئی قسم ہے۔ حضرت زکوٰۃ جو ہے اس کے اوپر جو رقم آپ کی جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ رقم پر سال گزرنا شرط ہے، سال گزر گیا تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو گئی۔ اور صدقہ فطر یہ کہ آج آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن کل آپ کے پاس کہیں سے مال آ جاتا ہے اور آپ صاحب نصاب ہو جاتے ہیں، تو بس آپ کو اب سال گزرنا اس مال پہ شرط نہیں ہے، آپ فوراً صدقہ فطر ادا کریں۔ اور نیکسٹ ٹائم کب دیں گے پھر آپ؟ نیکسٹ ٹائم سے مراد آج آپ نے صدقہ فطر ادا کیا، آپ کے پاس مال موجود ہے اور کنٹینیو آپ کاروباری ہیں، مال موجود ہے، تو نیکسٹ ٹائم کب دیں گے صدقۃ الفطر؟ اگلے سال رمضان میں۔ مطلب سال کا تعین تو ہے اس میں؟ جی ہاں، یعنی صدقہ فطر رمضان کا ہے کے ساتھ مختص ہے۔ صرف رمضان ویسے میں تو آپ وہ صرف صدقہ ہوگا؟ ہاں وہ صرف صدقہ ہوگا، وہ صدقہ ہوگا نا۔ صدقۃ الفطر کی بات کریں گے تو ماہ رمضان ہونا شرط ہے اور آپ کے پاس نصاب کے مطابق پیسے بھی ہونا شرط جی ہے۔ ہاں۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے جی۔ یہ صدقۃ الفطر اور جب ہم بات کرتے ہیں زکوٰۃ کی تو یہ گفتگو اس حوالے سے ہے۔ اور سر بات ہو رہی تھی کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں عشرہ اب جو ہے وہ مغفرت کا ہے، جی تو اس حوالے سے کچھ کی بتائیے ہمیں کہ 3 عشرے جب ہم بات کرتے ہیں کہ پہلا رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے اور تیسرا پھر جہنم سے نجات کا ہے، تو ہم چاہیں گے آج تھوڑا سا مغفرت کے حوالے سے ضرور گفتگو جی۔ عشرہ مغفرت حضرت، یہ اصل جو بنیادی نقطہ ہے وہ ہے اللہ کی طرف سے رحمت کے بہانے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس آئے، میرا بندہ مجھ سے رجوع کرے، مغفرت کا طالب ہو۔ یہ جو متعین کیا گیا ہے کہ رحمت کا، مغفرت کا اور آگ سے نجات کا، یہ بھی صرف بندوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، تاکہ بندے اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں اور اللہ سے لینے والے بن جائیں۔ اور کیا ایک شاعر نے کیا خوب کہا، ارے ناداں کیا پوچھتا ہے شب قدر کی پہچان، ہر شب ہے شب قدر اگر تو ہے قدردان۔ تو ہے قدردان۔ روزانہ ہر رات میں آخر شب میں اللہ کی رحمت نچلے آسمان پر آ کر پکارتی ہے، کوئی ہے حل میں مستغفر، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت کا طالب ہو اور میں اس کی مغفرت کروں، کوئی ہے جو مجھ سے کوئی حاجت مانگے اور میں اس کی حاجت کو پورا کروں، کوئی سوال کرے میں اس کے سوال کو پورا کروں۔ تو اللہ کی رحمت
ہر شب میں آخری آسمان پر آ کر اپنے بندوں کو اللہ کی طرف سے پکارتی ہے وہ رحمت، اور بندے جو ہے اس وقت چاہیں تو اللہ کو منا لیں۔ ندامت کے لیے نہ رمضان مختص ہے، نہ آخری شب، نہ شب قدر، پورا سال۔ بعض صوفیاء نے جہاں تک لکھا ہے کہ شب قدر پورے سال میں گھومتی رہتی ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ شب قدر کسی اجتماعی طور پر سب کے لیے کوئی ایک متعین نہیں ہے، آپ کے لیے 21ویں میں ہو، میرے لیے 23ویں میں مل جائے، ان کے لیے 25 میں مل جائے، کسی کو 27ویں میں مل جائے۔ کیا نشانی کیا سر اس کی؟ نشانی تو بڑی چیزیں ہیں، اس میں جس کو مل جاتا ہے اسی کو نشانیاں نظر آتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم ایک دفعہ نوجوان تھے، کوئی میری 15-16 سال عمر ہوگی، ہمارے دوست تھے حاجی وحید الرحمان صاحب، اب حاجی ہے ماشاءاللہ۔ تو ہم شب قدر کی رات میں مسجد گئے اور عبادت کرتے رہے تو ہوتا ہے کہ آدمی تھوڑا سا تھک جاتا ہے، وہ تو طبیعت نے چاہا، ہم ساحل سمندر کے قریب تھے شیری جناح میں، تو ہم سمندر چلے گئے۔ تو مجھے یاد آیا کہ وہ ایک جگہ ہم نے پڑھا تھا کہ شب قدر جو ہے وہ اس میں سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، تو میں نے پانی پیا تو میٹھا تھا۔ اچھا میٹھا تھا؟ ہاں، میں نے پھر پیا تو پھر میٹھا تھا۔ تو میں نے بھائی وحید صاحب سے کہا، میں نے کہا بھائی سمندر کا پانی تو میٹھا ہے، شب قدر کی شب ہے۔ اب انہوں نے جو پیا تو وہ چلانے لگ گئے، خوشی کے مارے اچھلنے لگ گئے، شور مچانے لگے، سمندر کا پانی میٹھا ہے، شب قدر ہے، شب قدر۔ وہ کہیں قریب سے پولیس کی گاڑی گزر رہی تھی، انہوں نے شور سن لیا، وہ آئے اور ہمیں پکڑ لیا انہوں نے، بھئی کیا معاملہ ہے۔ بہرحال ساری صورتحال ان کو بتائی، پھر انہوں نے چھوڑا۔ 23ویں شب تھی۔ ماشاءاللہ۔ بعض جن کو اللہ پاک شب قدر دکھاتے ہیں تو وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہر چیز سجدہ کر رہی ہے، درخت سجدے کر رہے ہیں۔ بعض لوگوں کو کچھ انوارات محسوس ہو جاتے ہیں، بعض لوگوں کو اپنے قلوب کے اندر، اپنی باطن میں کچھ چیزیں تبدیلیاں محسوس محسوس ہوتی ہیں۔ تو باقی یہ علامات بھی ہے کہ اس کی صبح کو جو ہے وہ سورج بغیر شعاؤں کے نکلتا ہے، اچھا۔ گول ٹکیا کی طرح، اور وہ رات جو ہوتی ہے وہ بالکل صاف شفاف ہوتی ہے، اس میں آپ کو یعنی بادل والا یا اس قسم کی اندھیری وہ چیز نہیں، شفاف رات ہوگی۔ بڑی علامات ہیں۔ اور دعا کر رہے ہیں ہم سب اپنے لیے بھی، دوسروں کے لیے بھی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے شب قدر، جو 1000 ماہ سے بہتر ہے، افضل جس کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ اچھا مولانا صاحب، یہ تو ظاہر ہے شب قدر کا ٹاپک تو آگے بھی آئے گا اور آخری اشرے میں اس پہ بھی ہم ضرور گفتگو کریں گے، لیکن رمضان المبارک کے نزول پہ تھوڑی سی بات کیجئے کہ ماہ مقدس میں ہی رمضان کا نزول ہوا۔ جی جی ماہ مقدس میں قرآن کا نزول ہوا۔ جی جی قرآن کے حوالے سے نزول قرآن کہ ماہ مقدس کو چنا گیا قرآن کے لیے، اور جس طرح ہم سب سے افضل مہینہ سمجھتے ہیں رمضان المبارک کو، پھر ظاہر کتاب دنیا کی سب سے افضل اور بہترین کتاب، مکمل ضابطہ حیات۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ ہی نے یہ نازل کیا ہے، اللہ ہی اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اس کا جو عملی تصویر ہے، عملی شکل جو ہے وہ ہمیں رمضان میں نظر آتی ہے کہ اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور اللہ ہی اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ تو وہ رمضان المبارک میں دیکھ لیں، حفاظ کو دیکھ لیں، تراویح میں قرآن جو سنایا جا رہا ہے اس کو دیکھ لیں۔ یعنی ایک صاحب نے انگریز تھا، اس نے پروگرام بنایا کہ میں ہندوستان سے قرآن اٹھا کے اس کو میں جو ہے نا دریا برد کر دوں گا، سمندر میں ڈال دوں گا، اور نئے قرآن کی اشاعت پر پابندی لگا دوں گا۔ ایسے عزائم انگریز کے دور میں کسی انگریز افسر نے ظاہر کیے ہوں گے، تو اس دور کے ایک اللہ والے نے ان کو اپنے یہاں دعوت دی، اپنی خانقاہ اور مدرسے میں بلایا، اور جب وہ آئے تو چھوٹے 5 سال کے بچوں سے لے کے 10 سال اور 15 سال کے بچوں تک کو کھڑا کر دیا، بولا آپ قرآن سناؤ، آپ یہاں سے سناؤ۔ اب وہ انگریز افسر دنگ رہ گیا، تو اس نے بزرگ نے اس انگریز افسر سے کہا کہ آپ کتابی شکل میں تو قرآن ختم کر دو گے، لیکن ان کے دلوں سے کیسے ختم کرو گے؟ تو قرآن کی بڑی مناسبت ہے اس مہینے سے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ شیخ الہند مولانا محمود حسن، جو ہمارے تحریک آزادی ہند کے بہت بڑے رہنما تھے، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا عبید اللہ سندھی، اور ان حضرات کے جو ہے وہ استاد تھے، وہ جب 4 سال مالٹا میں رہ کر آئے
انگریز کی قید و بند، تو بمبئی پر ان کا بڑا استقبال کیا گیا. تو وہاں آ کر انہوں نے اس بیان میں کہا کہ 4 سال کال کوٹری میں رہ کر میں رات دن اسی پر غور و فکر کرتا رہا کہ مسلمانوں کے زوال کے تنزل کے حقیقی اسباب کیا ہے. تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مسلمان نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. دوسری جو ان کی فکر تھی وہ یہ فکر تھی کہ مسلمان نے آپس میں ایک ہونا، وحدت امہ سے انحراف کر دیا ہے. تو یہ 2 چیزیں ہیں کہ قرآن آج بھی یہ وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے. اگر ہم قرآن پر آ جائیں، قرآن کے احکام پر، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کیا ہے؟ قرآن ہے. اب قرآن کی معنی میں بعض لوگ اور تفاسیر میں تو فرمایا کہ فہم سلف کہ قرآن جب نازل ہوا اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا، شان نزول کیا تھا، اور سلف صالحین نے اس کو کس طرح سمجھا. تو شروع کے جو سلف صالحین تھے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان کی فہم کے مطابق اگر ہم قرآن کو لیں گے تو جیسے وہ کامیاب تھے اور پوری دنیا پر چھا گئے تھے، پوری دنیا میں دین اسلام پھیل رہا تھا، ہدایت پھیل رہی تھی، اس طرح آج بھی ہو سکتا ہے، مگر اگر ہم قرآن کی تعلیمات کو پکڑ لیں. قرآن کی تعلیمات کو پکڑیں ہوگا تبھی. اچھا، یہاں چونکہ آج پروگرام کا وہ مرحلہ ہے کہ ہم مولانا صاحب سے اجازت لیں گے، لیکن بریک لینا ہے مجھے، اور بریک سے پہلے ہم جس طرح کیا کرتے ہیں، ہم ثنا خان موجود ہے، اشرف علی قادری، ہم ملتمس ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. سر آپ سے اجازت ہوگی، لیکن پروگرام ہمارا جاری رہے گا، اس کے بعد بھی ہم حاضر ہیں. مولانا صاحب 2 منٹ تشریف رکھیے گا، بس یہ بریک پہ جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر. سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر. سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر. سرگزشتہ غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے، سرگزشتہ غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے، کس کے در پہ جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر. کس کے در پہ جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر. بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر. بار بارا دینا یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. بار بارا دینا یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر. ایسے جلوے پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار، ایسے جلوے پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار. کیا غرض، کیا غرض، کیوں جاؤں جنت
کو مدینہ چھوڑ کر کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر